بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سوال کی جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ سوال ہے موت کے بعد روح کیا دیکھتی ہے اور کیا سنتی ہے۔ دوستو، یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اگر انسان نیک اور ایمان والا ہو تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے سکون اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا ہو تو اس کے لیے وہ وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسلامی روایتوں میں آتا ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح ایک نئے سفر کی شروعات کرتی ہے۔ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر انسان نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو تو قبر کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے؟ کیا وہ لوگوں کی باتیں سنتی ہے؟ دوستو، اس بارے میں الگ الگ اسلامی روایتیں ملتی ہے۔ کچھ علماء نے بتایا ہے کہ اللہ جس حد تک چاہے روح کو کچھ باتیں محسوس کرواتا ہے، لیکن پوری اور نچیز جانکاری صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ہمیں ایسی باتوں میں زیادہ بحث کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اصلی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے۔ دوستو، سوچئے، جس دن انسان کی آنکھ بند ہوگی اس دن اس کے ساتھ نہ دولت جائے گی، نہ شہرت، نہ بڑا گھر، صرف اس کے اچھے اور برے عمل اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرے، ماں باپ کی عزت کرے، جھوٹ اور گناہوں سے بچے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ دوستو، قبر کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہی دن انسان کی اصلی کامیابی یا نقصان کا دن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دوستو، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو انسان کی روح ایک ایسی دنیا میں پہنچتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک پڑاؤ ہے۔ دوستو، اس وقت انسان کے پاس اس کا مال، اس کی طاقت یا دنیا کے رشتے کام نہیں آتے۔ وہاں صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر انسان نماز پڑھنے والا، سچا ہو اور نیک دل رہا ہو تو اس کی قبر میں سکون اور رحمت کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور اگر انسان گناہوں میں زندگی گزارتا رہا ہو تو اس کے لیے وہ وقت مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے اسلام ہمیں بار بار نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوستو، کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو عمر بہت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ کوئی عمر دیکھی جاتی ہے، نہ امیری نہ غریبی۔ اس لیے سمجھداری وہی ہے جو آج ہی اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لے۔ دوستو، قبر کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھانا، جھوٹ نہ بولنا، حرام چیزوں سے بچنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ سب ایسے عمل ہے جو انسان کے لیے آخرت میں روشنی بن سکتے ہیں۔ دوستو، ایک نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچھی اولاد، نیک کام اور علم ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی جیے جسے اللہ بھی راضی ہو اور لوگ بھی ہمیں اچھائی سے یاد کرے۔ دوستو، یاد رکھیے، یہ دنیا کچھ دنوں کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ قبر کے سوال۔ دوستو، جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں جنہیں اسلامی روایتوں میں منکر اور نکیر کہا گیا ہے۔ دوستو، وہ انسان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال دنیا کی دولت کے بارے میں نہیں ہوں گے، نہ بڑے گھر کے بارے میں، نہ شہرت کے بارے میں، بلکہ سوال ہوں گے انسان کے ایمان اور دین کے بارے میں۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس پاک ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ دوستو، اگر انسان دنیا میں ایمان اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو
تو اللہ اس کی مدد فرماتا اور وہ صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، دین سے دوری بنا لیا ہو، تو اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے اسلام صرف نام کا مسلمان بننے کو نہیں کہتا، بلکہ دل سے ایمان لانے، نماز قائم کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، آج لوگ اپنے بھوش کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، اچھی نوکری، اچھا گھر اور بینک بیلنس بنانے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ دوستو سوچئے، اگر آج ہمیں بتایا جائے کہ کل ایک بڑا امتحان ہے تو ہم رات بھر تیاری کریں گے، لیکن آخرت کا امتحان جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، جس کی تیاری کتنے لوگ کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے لوٹ آئے اور نیک راستہ اپنا لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہوئیے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دوستو، آئیے آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ اور گناہوں سے بچیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے، تاکہ ہماری قبر بھی روشنی ہو اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ دوستو، یہ وہ دین ہوگا جب نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی گھمنڈ، ہر انسان صرف اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوستو، اسلامی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا بدل جائے گی، پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے، سمندر افان ماریں گے اور زمین کانپ اٹھے گی۔ دوستو، اس دن انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں کو بھی بھول جائے گا، ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ لیکن سوچئے دوستو، جس انسان نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، نماز کی پابندی کی اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا، اللہ اس کے لیے اس دین آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔ دوستو، قیامت کا دین ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سنبھلنے کے لیے بتایا گیا ہے، تاکہ انسان گناہوں سے بچے اور نیک راستوں پر چلے۔ آج لوگ دنیا کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بہت کم تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ اصلی کامیابی وہی ہے دوستو، اس دن انسان کا مال، اس کی گاڑی، اس کا بڑا گھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو صرف نیک عمل۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس دن انسان کے لیے راحت بن سکتی ہے۔ کسی غریب کی مدد، کسی کا دل خوش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سچے دل سے پڑھی گئی نماز، یہ سب چیزیں آخرت پہ انسان کے کام آئیں گے۔ دوستو، اللہ بہت رحم والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، آج ہی اپنے دل سے نفرت نکال دیجئے، جھوٹ چھوڑ دیجئے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا آخری دن کب ہوگا۔ دوستو، جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے، اسے دنیا کی پریشانیاں بھی زیادہ کمزور نہیں پڑ پاتی ہے، اور یہی اصلی سکون ہے۔ قیامت کے دین کی تیاری کرنے، نیک راستے پہ چلنے اور ایمان پر موت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم پول صراط کتنا خوفناک ہوگا یا جنت میں انسان کیا دیکھے گا، ان بھوش پر ویڈیو لے کر آئے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔